بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم شہیدوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار، دنیا کے نوجوانوں کے سردار سید الشہداء امام علی مقام، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، حضور کے لاڈلے شہزادے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش فرمائیں گے۔ میں نے اس سے پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ دونوں شہزادوں کے الگ الگ فضائل بیان کیے جائیں تاکہ جو ہمارے سننے والے ناظرین ہیں وہ اس کو سمجھ بھی سکیں اور اسے لطف اندوز بھی ہو سکیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ کی مقدس معطر سرزمین پر ہوئی۔ آپ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھا۔ حسن اور حسین، ان کا جو وصف ہے یا ان کا جو مطلب ہے وہ ایک ہی ہے۔ حسن کا مطلب بھی حسین ہے اور حسین کا مطلب بھی حسین ہے۔ اور آپ کے کانوں میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان خود کہی۔ 7ویں دن آپ کے سر مبارک کے بال اتارے گئے اور اس کے برابر چاندی توڑ کر صدقہ کی گئی۔ حضرت امام حسین کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ آپ شہیدوں کے سردار ہیں کیونکہ آپ کی قربانی ہی اتنی بڑی ہے۔ آپ کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر حضور نے ان کے بارے میں فرمایا حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب کہ حسین بھی میں ہوں اور میں بھی حسین ہوں، یعنی حسین کی ولادت سے لے کے کربلا کے ریگزاروں تک حسین مصطفیٰ سے ہیں، اور اب کربلا سے ریگزاروں سے لے کے صبح قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ حسین نے دین کو زندہ کیا، اثر نو زندہ کر کے قوم کے سامنے پیش کیا، اور وہ انہوں نے دین کو ہی زندہ نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کیا ہے۔ اس لیے آج ہمارے نبی کا جو نام زندہ ہے، آج ہمارے نبی کی جو عظمت ہے اور ختم نبوت کے جو پھریرے آج لہرا رہے ہیں، اس کے پیچھے جو ثمر ہے، جو قربانی ہے، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ آپ کے کئی فضائل، کئی مناقب، کئی محاسن ہیں جسے ایک نشست میں بیان کرنا مشکل ہے۔ آپ کے ایک دو واقعات میں بیان کرتا چلوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ چھوٹے تھے تو دونوں شہزادوں کو مسجد نبی شریف میں بھیج دیتی، کیونکہ مسجد آپ کے حجرا کی جو کھڑکی تھی وہ مسجد نبی کی طرف کھلتی تھی، تو ان کو دھاری دار ملبوسات پہنا کے مسجد نبی میں بھیج دیتی۔ تو یہ کبھی حضور کے آگے سے گزرتے، کبھی پیچھے سے گزرتے، کبھی جب حضور سجدے میں ہوتے تو وہ درمیان میں سے گزر جاتے، اور پھر بعض اوقات حضرت امام حسین پشت اطہر پہ سوار ہو جاتے اور حضور سجدہ لمبا فرما دیتے۔ تو ایک دن صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اب سجدے لمبے کرنے کا حکم آ گیا؟ فرمایا نہیں میرے صاحبوں، میرے صحابیوں، میرا بیٹا حسین میری پشت پہ سوار تھا تو میری محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اٹھوں اور میرا بیٹا حسین نیچے گر جائے۔ تو دیکھیں جن کا نیچے گرنا حضور کو گوارا نہیں، تو جب ظالموں نے تیروں کی بارش کی، نیزوں کی بارش کی، تب حضور پہ کیا بیتی ہوگی؟ کیا انہوں نے حضور کو دکھ نہیں دیا؟ پھر حضور نے فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے دوستی کی اس نے مجھ سے دوستی کی، جس نے حسین کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے حسین کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے حسین سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے میرے اللہ سے جنگ کی، اور جس کی اللہ سے جنگ ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا پھول ہے، یعنی یہ جنت کے بھی پھول ہیں اور دنیا کے بھی پھول ہیں۔ حضور ان کو سونگا کرتے اور ان سے خوشبو لیتے، بلکہ بعض دفعہ تو بخاری کی حدیث ہے کہ لعاب الحسین کما یمتس الرجل التمر، کہ حضور حضرت امام حسین کی زبان مبارک کو اپنے منہ میں لے لیتے اور اس کو چوستے، اور اس طرح چوستے جیسے کوئی آدمی کھجور کی گٹھلی کو چوستا ہے، یعنی حضور اپنی زبان امام حسین کے منہ میں ڈالتے، امام حسین کی زبان اپنے منہ میں لے لیتے، یعنی یہ ایک محبت کے انداز تھے، محبت کے طریقے تھے۔ خلفاء راشدین کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں آپ
ابھی تعلیم و تربیت کے مراحل میں تھے۔ حضرت عمر کے دور میں آپ میچور ہو چکے تھے اور آپ کا باقاعدہ وظیفہ بھی الحمدللہ لگ چکا تھا اور آپ کو باقیوں سے ڈبل دیا جاتا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق کے دور میں پھر ایران کے بادشاہ یزدجرد کی جو بیٹی تھی شہزادی شہر بانو، ان کا آپ کے ساتھ عقد بھی ہوا۔ واقعہ بہت لمبا ہے لیکن میں بتانے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نکاح کا فیصلہ تھا یہ حضرت عمر فاروق کا تھا۔ پوری کیبنٹ سب کا متفقہ مشورہ تھا کہ شہر بانو کی شادی حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ کر دی جائے، مگر آپ نے فرمایا نہیں، وہ ایران کے بادشاہ کی شہزادی ہے اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جنت کا شہزادہ ہے، تو اس شہزادی کی میں اس شہزادے کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ دنیا کے شہزادے بھی یہ ہیں اور جنت کے شہزادے بھی یہ ہیں۔ تو یہ جو نکاح تھا یہ حضرت عمر فاروق نے پڑھایا۔ پھر جہاں سے سادات کی نسل چلی، حضرت امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی تک یہ سلسلہ جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی آپ نے پھر جہاد کیا۔ آپ طرابلس، سائپرس، قبرص، روڈوش، مصر، افریقہ کے ساحلوں تک آپ اپنے بھائی کے ساتھ جہاد کے لیے گئے۔ پھر حضرت علی کے دور میں جنگ جمل، صفین، نہروان میں آپ شامل ہوئے اور باقاعدہ جو گھڑ سواروں کا دستہ ہوتا تھا اس کی قیادت آپ کے پاس ہوتی تھی۔ آپ گھڑ سواری بہت اچھی کرتے تھے اور آپ کے گھوڑے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور اتنے پھرتیلے تھے کہ آپ کو یعنی پکڑنا بہت مشکل تھا، یعنی اتنے عقاب کی طرح، یعنی عقاب تو کچھ بھی نہیں، اللہ نے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرا ہی پاور عطا کی تھی، جو کربلا کے میدان میں بھی ہمیں نظر آئی۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جب امام حسن کی صلح ہوئی، آپ نے اپنے بھائی کے فیصلے کی تحسین کی اور کہا کہ جو میرے بھائی نے فیصلہ کیا وہ مجھے قبول ہے، اگر آج کوئی نہیں مانتا تو وہ اس کی کم عقلی ہے۔ امام حسین نے بھی امام حسن کے فیصلے کو مانا ہے، حضرت عباس علمدار نے بھی مانا ہے، حضرت محمد بن حنفیہ نے بھی مانا ہے، حضرت علی کی باقی بیویوں سے جو بیٹے ہیں سب نے اپنے بھائی کے فیصلے کو مانا ہے، وہ چاہے ابو بکر بن علی ہوں، عمر بن علی ہوں، عثمان بن علی ہوں، عبداللہ بن علی ہوں، جتنے بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں جن کا کچھ لوگ ذکر نہیں کرتے صرف ان ناموں کی وجہ سے کہ یہ خلفاء راشدین کے نام پہ ہیں، مگر انہوں نے بھی اس فیصلے کی تائید کی۔ اور پھر تقریباً اس کے بعد آپ مدینہ میں آ گئے اور 8 سال آپ مدینہ منورہ میں امام حسن کے ساتھ آپ نے گزارے۔ 49 ہجری میں آپ کو زہر دے دیا گیا، منافقوں نے، اسلام کے غداروں نے یہ سازش چلی۔ تو پھر آپ نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ آپ مجھے قاتل کا نام بتائیں، میں اس کو قتل کروں گا۔ فرمایا نہیں، اگر میں نہیں چاہتا کہ شک کی بنا پر کوئی مسلمان ناجائز جس کی جان جائے، اور میں تمہیں صبر کا درس دیتا ہوں، صبر کا پیغام دیتا ہوں، مجھے رسول اللہ کے پہلو میں دفن کرنا، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی مزاحمت کرے تو زبردستی نہ کرنا، اور جنت البقیع میں مجھے والدہ کے قدموں میں دفن کر دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ کے وہاں لے جایا گیا تو مروان جو ملعون تھا بدبخت نے کہا نہیں، ہم دفن نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے عثمان کو دفن نہیں ہونے دی، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تھا کہ تلواریں میان سے باہر آ جاتی ہیں۔ حضرت امام حسین کو اپنے بھائی کی بات یاد آ گئی، آپ نے بنی ہاشم کے نوجوانوں کو روک دیا، ورنہ اگر آپ مزاحمت کرتے کسی کے باپ کی جرت نہیں تھی کہ آپ کے نانا جان کے پہلو میں دفن ہونے سے روکتے۔ جب شیخین وہاں پہ دفن تھے تو امام حسن وہاں کیوں نہیں دفن ہو سکتے تھے؟ پھر آپ کو جنت البقیع میں آپ کی والدہ صحبہ کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت امام حسین کے بقیہ 11-12 سال مدینہ منورہ میں گزرے، اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ کربلا کا مارکہ پیش آیا جس میں آپ نے اپنی قربانی دی، اپنے بچوں کی، بھانجوں کی، بھتیجوں کی، اصحاب کی، اپنے مریدین کی، متعلقین کی قربانی دی۔ اور یہ صرف اس لیے تھے کہ حضور کا جو دین ہے، حضور کا جو نظام ہے، حضور کی جو شریعت ہے وہ اثر نو بحال ہو، کیونکہ یزید نے سب کچھ معطل کر دیا تھا، یعنی شریعت کو پامال کر کے اس نے رکھ دیا، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو وحی آتی تھی یہ ہمارے خاندان میں آنی تھی، اور اس کا بھی اس نے انکار کر دیا، یعنی یزید بالکل کافر ہو چکا تھا۔ اسی بنا پہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے اس کو کافر کہا ہے، اور امام ابو حنیفہ نے اس کو فاسق و فاجر کہا ہے کہ اس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا۔ تو بہرحال حضرت امام حسین کی شہادت یہ اندوناک واقعہ، اور اس کے اوپر باقاعدہ میری پوری ویڈیو موجود ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ کی شہادت کے بعد پھر آپ کا جو جسم مبارک ہے اس کو وہیں کربلا میں ایک نینوا بستی کے رہنے والے لوگوں نے وہاں پہ تدفین کی، اور آپ کا جو سر مبارک ہے وہ ملک شام دمشق لے جایا گیا، وہیں پہ دفن کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان قربانیوں اور یہ جو ثمرات ہیں
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی آل سے، اصحاب سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔